نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا نبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی سیدنا مولانا قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سبحان اللہ. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق بے شک اجیبت قبول کر لی گئی ہے دعوتکما تم دونوں کی دعا کو، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی. جیسا کہ کل میں نے بتایا کہ ہارون علیہ السلام پیچھے آمین فرماتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے. تو میں نے کل یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ آمین دعا ہے، قرآن کی آیت نہیں، اور دعا آہستگی کرنی بہتر ہے، دعا کو آہستہ کرنا بہتر ہے. کہ ہم آمین سورہ فاتحہ پر آہستہ کہتے ہیں، اس کی میں ایک دلیل دیتا جاؤں پھر اگلی بات کرتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو تضرع و خفیہ، آمین یہ آہستہ پر، یہ خود رب فرما رہا ہے کہ تم اسے رب کو ایسے پکارو. اسی لیے ہم نماز میں آمین آہستہ کہتے ہیں. اور یہ جو دعا فرمائی، بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اس دعا کی 40 برس کے بعد فرعونیوں کے مال برباد ہونا شروع ہوئے. کتنے؟ 40 سال کے بعد. تو خود دیکھیے 40 سال تک ایسے رہا جو کریم اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس 40 سال کے بعد پھر یہ ثمر ملنا شروع ہوتا ہے جو آپ نے وہ دعا کی. فرعونیہ کے مال برباد ہوئے، وہ ہلاک ہوئے. تو جلدی رب کو پسند نہیں ہے، تاخیر کے اندر بہت ساری حکمت ہوتی ہے. جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرتے ہیں دیر کی حکمت کو نہیں جانتے، وہ دیر کی حکمت کو نہیں جانتے. کبھی تاخیر دعا سے دعا مانگنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر رب کی بارگاہ میں ایک قبولیت کا ایک راستہ نظر آتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک تجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرما رہا ہے. تو تبھی ہی تو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تو میری بارگاہ میں یہ عرض و معروض جاری رکھے، مانگتا رہے. جس کو بندہ پسند نہیں کرتا نا، تو پھر جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اس سے جان چھوٹے. وہ لمبی بات کرے گا تو اکتا جائے گا کہ بس کسی طریقے سے یہ بات ختم کرے اور یہاں سے رخصت ہو. در پہ بھکاری آ جائے، ایسے کچھ مانگے
تو پھر بندہ جلدی جلدی دے کر اسے دروازے سے رخصت کر دیتا ہے کہ اس کی بولی پسند نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا بھکاری آ کر تو ایسی تعریفی کلمات اور دعائیں دینا شروع ہو جائے تو بندہ جان بوجھ کے تاخیر بھی کر دیتا ہے، چلو کچھ اور یہ دعائی الفاظ بول لے اور کچھ کہے، اور اسے پھر انعام بہت اچھا خاصا ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو تاخیر ہوتی ہے نا، تاخیر یہ حکمت ہے کہ رب چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں اور گفتگو کرتا رہے اور عرض و معروض کرتا رہے، اور جسے جلدی مل جاتی ہے نا تو علماء کرام فرماتے ہیں تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ یہ رب پسند نہیں فرما رہا، وہ چاہتا ہے کہ اسے جلدی دو اور یہ رخصت ہو، وہ اپنی بارگاہ میں اسے قابل نہیں سمجھ رہا کہ یہ چلے جائے۔ تو یہ پیار اور قبولیت کی علامت ہے کہ رب چاہتا ہے جس بندے سے پیار ہو تو کیا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے۔ داتا علی حجویری کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، وہ ایک درویش جو بیٹھے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں اپنی منت کے لیے کہ کب کرم نوازی ہو، مہربانی ہو، تو وہ آپ تو وہاں سب کچھ ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں، عرض و معروض کر رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے نا ایک دن ایک ایسی عورت آئی، وہ آئی، اس نے منت مانی تو دوسرے دن وہ دیگ لے کے آ گئی، پوری ہو گئی۔ اس بزرگ کی جب نگاہ پڑی نا، اس نے کہا واہ جی واہ داتا، قربان جاؤں، اٹھایا سامان تو چل پڑے۔ جانے لگے نا تو آگے بزرگانہ شکل کے اندر سامنے آ گئے اور اسے بٹھا کر کہا، اے بندہ خدا، وہ ہمارے دربار کی کب قابل تھی، ہم نے تو اسے پسند ہی نہیں کیا، اگر دیر کرتے تاخیر کرتے تو یہ پھر آتی پھر آتی پھر آتی اور یہاں بیٹھتی، تو ہم نے تو جان چھڑوائی ہے، چلو اسے دو اور جلدی جائے ہماری دربار سے۔ اوے بندے خدا، تجھ سے تو ہمیں پیار ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ کچھ بولتا رہے، گفتگو کرتا رہے، تجھ سے تو ہمیں پیار ہے۔ تو یہ تاخیر کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ تاخیر دعا اس بندے کے دعا مانگنے والے کے درجات کے بلندی کی علامت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم ناشکرے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس کیا جی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ لفظ بھی غلط ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ مجھ سے جب دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رب فرمائے میں قبول کرتا ہوں اور یہ بندہ کہے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتا، کہاں سوچتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے اور یہ سوچ کہاں سے مل گئی؟ قرآن مجید کو سینے سے لگا، یہ قرآن تجھے بتائے گا، وہ پردے اٹھائے گا اور تجھے سمجھائے گا، وہ راز تمہیں پتہ چلیں گے، تب تیری آنکھیں کھلیں گی۔ فائدہ لے آؤ، قرآن کے ساتھ رابطہ جوڑو۔ تو اللہ کے کلیم نے دعا مانگی، 40 برس گزر گئے، 40 برس گزرنے کے بعد پھر ان کے مال ہلاک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ فاستقیما، رب کائنات نے فرمایا بس تم ثابت قدم رہو،
یعنی تبلیغ کیے جاؤ مومنوں کو احکام کی، اور فرعونیوں کو ایمان کی تبلیغ کیے جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کافر کے ایمان کی امید نہ بھی ہو تب بھی اسے تبلیغ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو علم نگاہ نبوت سے آپ نے جان لیا نا، ایمان لانے والے نہیں، بس دعا کی، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ استقیما، ثابت قدم رہو اور تبلیغ کیے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ آپ اٹھا لیجیے، آپ جو قرآن مجید سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، اسی میں دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں مومنوں کو احکامات کی تبلیغ فرماؤ اور فرعونیوں کو ایمان کی تبلیغ فرماؤ، فرماتے رہو، گرچہ کہ جان چکے ایمان نہیں لانے والے۔ ارے بھائی ایمان وہ نہیں لانے والے، لیکن آپ کو تو تبلیغ کا ثواب ملے گا نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا، نہ کرنا، کام کرنا نہ کرنا یہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ہم کوئی زبردستی اس سے کام کروانے والے نہیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، کہہ تو دو، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی مرضی، وہ خود جواب دہ ہوگا، لیکن آتے آتے تم اسے کہتے تو آؤ نا بھائی نماز پڑھ لیں۔ وہ نہیں پڑھے گا تو وہ اس کا اپنا عمل ہوگا، لیکن جو تو نے کہہ دیا اتنا کہ بھائی نماز پڑھ تو لے، میرا رب تجھے تو ثواب عطا فرمائے گا نا۔ ارے کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہیں آتا، وہ بعد کی بات ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن آتے آتے تو اتنا تو کہہ دو ابھی قرآن مجید پڑھ لے۔ وہ عمل نہیں کرے گا، وہ خود جواب دہ ہوگا، لیکن تو نے جو یہ کہہ دیا تیری تو تبلیغ ہو جائے گی، اور اس تبلیغ پر میرا سونا اللہ تجھے تو ثواب عطا فرمائے گا، تجھے تو اجر ملے گا نا۔ ارے کوئی درس قرآن میں نہیں بیٹھتا، نہیں آتا تو اس کی اپنی مرضی نہ بیٹھے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ تم تو کہہ دو نا بھائی درس قرآن میں بیٹھو، تمہیں تو ثواب مل جائے گا نا، تم تو ثواب کما رہے ہو، تم تو مبلغ بن جاؤ گے نا، تمہاری تبلیغ تو ہو جائے گی نا۔ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، یہ عمل اس کی اپنی مرضی، اس کے بعد کی بات ہے، وہ کرے گا تو اس کے بھلے کے لیے، نہیں کرتا تو خود جواب دہ ہوگا، لیکن نیکی کا حکم تمہاری طرف سے تو ہو جائے گا، اور اس میں بھی بھلا ہوگا نا۔ دیکھو نا، اگر تیرے کہنے سے اس نے وہ نیکی کر لی، تبلیغ کا ثواب تجھے علیحدہ مل گیا، وہ جو نیکی کرے گا اس نیکی سے بھی تجھے ثواب ملے گا، اس نیکی سے بھی تجھے ثواب ملے گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلو راستے ان لوگوں کے لا یعلمون جو نادان ہیں، جنہیں علم نہیں ہے، نادان ہیں، ان نادانوں کی راہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔